بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی عادل صاحب ہیں مسٹن روڈ کانپور سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے، لکھا ہے کہ مفتی صاحب ایک ویڈیو الگ سے بنائیے جس میں انسان کے مرنے کے بعد سے کیا کیا کرنا صحیح ہے، کیا کیا کرنا غلط ہے، پورا تفصیل سے بتائیں۔ جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں، فاتحہ وغیرہ، مردے کو غسل، مردے کے سامنے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں، کون کون قبر میں اتر سکتا ہے، خاص طور پر عورت کی مٹی ہو تو، اور دفنانے کے بعد ایصال ثواب کیسے ہو، قبر پر پھول ڈالنا، کیوڑا یا بیری کے پتے ڈالنا، یا اور جو بھی آپ کی نظر میں ہو غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں، ایک تفصیلی جو ہے روشنی اس پر ڈالیے۔ اگر تفصیل سے بات نہ ہو سکے تو وقت کے لحاظ سے، لیکن اس کو موضوع ضرور بنائیے، یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ مردے کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ 3 دن، 40 دن، سال بھر، جو بھی بہت سی اس میں بھی لوگوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ آپ کا سوال تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تفصیل طلب ہے۔ آپ نے کئی موضوع ایک ساتھ میت سے متعلق چھیڑے ہیں۔ ہم اجمال کے ساتھ پہلے تو چند چیزیں جس میں عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں عرض کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزوں کو ہم اہم ہونے کے ناطے ان کو الگ سے بھی ذکر کریں گے۔ قابل توجہ چیزیں جو ہمیں میت کے تعلق سے ذہن میں رکھنی چاہیے، سب سے پہلے کہ جب کسی کی وفات کا وقت قریب ہو، ہمیں لگے کہ اب ان کی روح پرواز ہو رہی ہے، تو قریب میں انتقال کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے سرہانے پر کسی کو زور زور سے بلند آواز سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ڈیوٹی لگا دیں، کچھ دیر یہ پڑھے کچھ دیر وہ پڑھے، تاکہ انہیں کلمہ یاد آ جائے اور کلمے پر ان کا خاتمہ ہو۔ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ انتقال کے وقت کسی بچے کو سامنے لا رہے ہیں، کسی پوتی کو سامنے لا رہے ہیں، نواسی کو سامنے، کہ یہ کس کو کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو، ارے اس کو نہیں دیکھا، تم اس کو نہیں پہچان رہے ہو۔ ارے اس کو اللہ کی طرف اس کا دھیان کرانا چاہیے، بندوں مخلوق کی طرف سے دھیان اس کا ہٹانا چاہیے۔ اب انتقال جب ہو جائے تو فوراً ان کی آنکھ بند کر دیں، منہ میں جو ہے پٹی باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، دونوں پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیں تاکہ پیر منتشر نہ ہو پائیں، ہاتھ سیدھے کر دیں تاکہ ہاتھ جو ہے ٹیڑھے میڑھے نہ رہیں، تو بدنما نہ ہونے پائے میت، یہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اس بات کی کوشش کریں کہ صبر سے کام لیں۔ گھر میں عورتوں کو کہہ دیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، صبر پر اجر ملتا ہے۔ نوحہ، ماتم، سینہ کوٹنا، چلانا، عورتوں کی آواز باہر جانا، یہ مناسب نہیں ہے، منع ہے، اور اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر متعلقین کو خبر کریں، اور جو دور دراز میں رہ رہے ہیں ان کو خبر کرنے کے بعد اگر کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، کوشش ہی کرنی چاہیے، ان سے آپ کہیں کہ میت میں تاخیر اچھی نہیں ہے اور جو ہے جلدی سے جلدی دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ دور دراز والے اگر کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائیں تو شریعت کا مسئلہ بتا کر ان کو بھی چاہیے اور یہاں والوں کو بھی چاہیے کہ دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بلا وجہ کسی کی شرکت کی وجہ سے میت میں تاخیر نہ کی جائے۔ بعد دفعہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہوا تو لوگ جو جمعہ کے بعد کی بھیڑ زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے لیٹ کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی مکروہ ہے، اتنا بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن پہلے اگر میت کو دفنا سکتے ہیں، انتظامات ہو سکتے ہیں، تو پہلے دفنا کر کے پھر جمعہ پڑھیں۔ اور میت کے قریب جب انتقال ہو چکا ہے تو خوشبو وغیرہ جلا دینی چاہیے۔ بعد دفعہ میت سے بدبو آتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اگربتی وغیرہ جلا دیں۔ پھر جلدی سے ان کو کفنانے دفنانے کے لیے غسل کا انتظام کریں۔ غسل سے پہلے میت کے پاس جو ہے، چونکہ میت روح نکلنے سے ناپاک ہو جاتی ہے، تو میت کے پاس لوگ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ تو میت کے پاس قرآن اس وقت تک نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ میت کو غسل دے کر پاک صاف نہ کر دیا جائے۔ اور پھر کفن دفن، اس میں کفن دفن کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں اجرت پر کسی نہلانے والے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور تو شہروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مستقل اس کے لیے دکانیں ہوتی ہیں، وہ بتلا دیتے ہیں کہ کیا کفن لگتا ہے، وہ کاٹ پیٹ کے سلسلہ کے دے دیتے ہیں، پورا پیکیج اس کا ہوتا ہے۔ لیکن ورنہ کسی تجربے کار سے، کسی عالم سے، کسی جانکار سے یا کسی پرانے سے اس میں مدد لینی پڑتی ہے کہ کفن ہم کیسے دیں۔ کفن میں جیسے مردوں کے کفن 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کو کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، کون کتنے سائز کا ہوگا اور اس کو کیسے کفنانا ہوگا، تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہم اس کو یہاں تفصیل سے بھی نہیں عرض کر سکیں گے۔ باقی کفن کا انتظام مرحوم کے خود مال سے کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ جو ہے لوگ اپنے پاکٹ سے کرتے ہیں، تو وہ پاکٹ سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے پاکٹ سے کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے، کر سکتا ہے۔ اور اگر غریب میت ہے تو اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم غریب میت میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ
زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا مستحق کو ضروری ہوتا ہے، اور میت مرنے کے بعد مالک بننے کی شان نہیں رکھتی ہے، اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے ہی کفن لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا جو رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس جو غریب ہے اس کو دے دے زکوٰۃ کی رقم، پھر اس سے کہہ دے کہ بھائی میت کے لیے بھی تو کچھ انتظام کرنا ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس لیے جو ہے آپ اس سے جو ہے کفن دفن کرو، تو پھر یہ درست ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور غسل دینے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورت دیتی ہے، تو عورت جو غسل دے رہی ہے کسی عورت کو، وہ عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، ایام سے نہ ہو، حیض نفاس کی حالت میں نہ ہو، ورنہ غسل تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک رسم پڑ گئی ہے کہ کفن دینے کے بعد جو ہے جب کفن میں کلمے کی چادر، آیت الکرسی کی چادر کفن کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، پھر قبر میں بھی یہ حرکت ہوتی ہے کہ شجرہ نامہ رکھ دیا گیا، کسی بزرگ کا عہد نامہ رکھ دیا گیا، آیت الکرسی رکھ دی گئی، یہ چیزیں مٹی میں جا کے مل جائیں گی، آیت الکرسی کی توہین ہوگی، عہد نامے کی توہین ہوگی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو چیز کرنا ہے وہ یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کو کرنے کو بتایا ہے تو کرنا ہے، ورنہ اپنے من سے کتنی بھی چیز اچھی لگے تھوڑی کرنا ہے، من کا نام دین تھوڑی ہے، دین تو نام ہے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے جو چیزیں ہوتی بھی آئیں ان کو کرنے کا۔ تو بہرحال یہ کفن پر خوشبو لگانا مستحب ہے، لگائیں گے، قبر میں خوشبو چھڑک سکتے ہیں، اجازت ہے۔ باقی قبر میں جو کیوڑا اور جو ہے پتی پھول وغیرہ ڈالتے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے۔ قبر میں میت کو اتارنے سے پہلے خوشبو لگانے یا کیوڑا وغیرہ ڈالنے تک کی گنجائش تو کتابوں میں ملتی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، سنت بعض کہتے ہیں بعض نہیں کہتے ہیں۔ تو اور قبر میں جب میت کو اتارا جائے تو اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ عورت کو اتارتے وقت کون لوگ اتاریں، تو محرم اتاریں گے۔ جب محرم حضرات اتاریں گے تو اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ ایک چادر تان لی جائے، دوسرے لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جو نامحرم ہے، اور میت کا اتارتے وقت چادروں سے پردہ کر لیا جائے، اور پھر عورت کی میت کو اتارا جائے۔ عورت کی میت کو اتارنے محرم ہونے چاہیے، محرم کم پڑ رہے ہو تو شوہر شامل ہو سکتا ہے۔ شوہر کے لوگ کو جو اتنا زیادہ بدکا دیتے ہیں کہ وہ قبر میں نہیں اتر سکتا اور کندھا بھی نہیں دے سکتا اور چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، ایسا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی کے حکم میں ہو جاتا ہے، دوسرے محرم قریبی رشتہ دار موجود ہوتے ہیں تو پھر شوہر کو ان چیزوں میں مدد کرنا درست نہیں رہتا ہے۔ باقی جو ہے دفنانے کے بعد ایثار ثواب مستحب ہے۔ دفنانے کے بعد جو ہے میت کے لیے دعا مانگنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دفن کیا ہے ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ خود بھی دعا فرمائی، دوسروں سے دعا کے لیے کہا، تو دفنانے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر قبر کے اوپر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب غلط ہے، پھول ڈالنا غلط ہے، قبر کے اوپر کچھ اور رکھنا، چادر چڑھانا غلط ہے، اسی طریقے سے اگر بتی جلانا یہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، بزرگان دین کہیں سے اس طریقے کی چیزیں ثابت نہیں ہے، اور ہمیں اس دین پہ عمل کرنا ہے جو دین ثابت ہو، جو چیز بے اصل ہے جس کا ثبوت نہیں وہ نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں جو عرض کی گئیں۔ باقی ایثار ثواب جو تیجا 40واں ہے اس پر تو ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اس کو دیکھ لیں گے آپ۔ باقی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اور ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔